بولو بھائی. بندہ غیروں کو تو نہیں بلاتا شادی میں، اپنوں کو بلاتا ہے. جو دوست ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے. میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا شادی ہے علی کی. میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا شادی ہے فاطمہ کی، علی کی. سب تو پہلے میں ابو بکر نہ بلاوا تے پھر یاری کا دی. اور اگلی گل سنو، اگلی گل. میرے نبی نے علی و فاطمہ کی شادی میں ابو بکر کو، عمر کو بلا کے کائنات والوں کو بتا دیا، اوے اپنوں کی شادی میں غیروں کو نہیں بلایا جاتا، اپنوں کو بلایا جاتا. فرمایا سن لو، علی کی شادی میں میرا ابو بکر بھی اپنا ہے، میرا عمر بھی اپنا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ کے فضل سے ہم ادا کر رہے ہیں. آج جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں گفتگو کا عنوان ملکہ قیامت. جو بولے یا اللہ اسے بھی پاک کر دے. ملکہ قیامت، ملکہ طہارت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں خصوصاً نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. حضرات محترم، میرے پاک نبی کے اس فرمان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں مردوں کے جنت میں جانے کا سبب علی المرتضیٰ ہیں. میں پھر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. مردوں کے جنت میں جانے کا سبب علی المرتضیٰ، عورتوں کے جنت میں جانے کا سبب سیدہ فاطمۃ الزہرا. بلکہ یوں سمجھ لیں مولا علی مردوں کے لیے
جنت میں لے جائیں گے مردوں کو، اور سیدہ زہرا عورتوں کو جنت میں لے جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کو کیا پتا میرے علی کا اور میری فاطمہ کا، بلکہ میں اگلی بات کروں اور آپ کے بالکل ذوق کی بات ہے۔ 5 تن پاک میں سے 2 ہستیوں کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کے لیے میرے فاطمہ اور علی ہیں۔ اہل بیت میں سے 2 کا یہ مقام ہے، امام مہدی تک باقیوں کا کیا مقام ہوگا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ کی وجہ سے عورتیں جنت میں جائیں گی، علی کی وجہ سے مرد جنت میں جائیں گے، اور سیدہ کائنات علی المرتضیٰ کا جب نکاح ہوا کائنات میں انوکھا نکاح تھا، زمین پہ بھی ہوا آسمان پہ بھی ہوا۔ کائنات نے ایسا نکاح دیکھا نہیں، آسمان پہ خدا نے کروایا اور زمین پہ پیارے مصطفیٰ نے کروایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوا آسمان پہ علی و فاطمہ کا، رب نے رضوان جنت کو حکم دیا، فرمایا شجر طوبہ کو حرکت دو، اتنے پتے گریں گے جتنے محمد کی آل کے نوکر ہوں گے، اور اتنے پتے گرے، پھر اتنے ملائکہ پیدا کیے اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ایک ایک پتا اپنے ہاتھ پہ لو، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا حشر کا دن ہوگا، اب یہ علی اور فاطمہ کے نکاح میں اللہ نے کتنا کرم کیا اس امت پر، وہ بات کرنے لگا ہوں۔ جب نکاح ہوا اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کروایا، شجر طوبہ کو حرکت دی گئی، پتے گرے، اتنے ملائکہ اللہ نے پیدا کیے، ملائکہ نے ایک ایک پتا لیا۔ رب نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ کو بیٹی کا پتہ نہیں ہوگا، بیٹی کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا، والدین کو اولاد کا پتہ نہیں ہوگا، اولاد کو ماں باپ کا پتہ نہیں ہوگا۔ فرمایا این اس وقت میں جب حشر کا دن ہوگا، اے ملائکہ اس دن یہ پتے محمد کی آل سے پیار کرنے والوں کے پاس لے جانا، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ایک ایک پتا انہیں دیتے جانا، جنت کی خوشخبری سناتے جانا۔ یہ مولا علی اور سیدہ کائنات کے نکاح کی ویل میں بخشے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت فرمائی سیدہ کائنات سے، علی المرتضیٰ سے۔ حضور علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے، وہ میں لکھ کے لایا ہوں، پڑھنے لگا ہوں۔ مولا علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، میرے نبی نے دعا کی، برکت کی۔ ادھر میری طرف دیکھنا، حضور نے کیا کہا؟ اللہم بارک فیہما، یا اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما۔ کن دونوں میں؟ فاطمہ و علی میں۔ اللہم بارک فیہما، اور اگلے جملے فرمایا وبارک علیہما، اور ان دونوں پر رحمت کا می بسا، رحمت کی بارش عطا فرما۔ اور اگلے جملے فرمایا وبارک لہما فی نسلہما، یا اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان دونوں پہ برکت عطا فرما، اور قیامت تک جتنی ان کی نسل ہے یا اللہ ساریاں نو برکت نال مالا مال فرما دے۔ پیر صاحب کی دعا پہ خوش ہونے والی مخلوق
ان کا مقام کتنا ہوگا جن کو میرے نبی نے دعا دی ہوگی. مصطفیٰ کریم نے دعا دی، برکت کی مصطفیٰ کریم نے. اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک نے دعا پتہ نہیں کس لیے دی. میرے پاک نبی نے دعا کر کے فرمایا کائنات والو دیکھ لو، علی کے لیے دعا مصطفیٰ کی ہے، زہرا کے لیے دعا مصطفیٰ کی ہے، ان کی اولاد کے لیے دعا مصطفیٰ کی ہے. فرمایا قیامت تک دیکھ لینا پوری کائنات میں محمد بھی برکت والے ہوں گے، محمد کی ساری آل بھی برکت والی ہوگی. نبی پاک نے دعا دی. اب اگلی حدیث پاک سنیں. نکاح کی بات میں کر رہا ہوں. عقد نکاح ہوا جب حضور نے حضرت انس کو بلایا. انس کو بلا کے میرے نبی نے فرمایا انطلق، اے انس جاؤ. کہاں جانا ہے؟ فرمایا فدعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر. میں آپ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے لگا ہوں. بندہ شادی میں اپنوں کو بلاتا ہے یا غیروں کو؟ بولیں. یہ جو حدیث پاک ہے یہ انہوں نے بھی لکھی ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا فدعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی. اچھا جب اپنوں کو بلاتا ہے تو سب تو پہلے نبی نے نا کیندا لیا ہے؟ ہونے اس گال تے بڑے ڈھلے سبحان اللہ بولو گے. بندہ غیروں کو تو نہیں بلاتا شادی میں، اپنوں کو بلاتا ہے. جو دوست ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے. میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا شادی ہے علی کی. میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا شادی ہے فاطمہ کی، علی کی. سب تو پہلے میں ابو بکر نہ بلاوا تے پھر یاری کا دی. اور اگلی گل سنو، اگلی گل. میرے نبی نے علی و فاطمہ کی شادی میں ابو بکر کو عمر کو بلا کے کائنات والوں کو بتا دیا اوے اپنوں کی شادی میں غیروں کو نہیں بلایا جاتا، اپنوں کو بلایا جاتا. فرمایا سن لو علی کی شادی میں میرا ابو بکر بھی اپنا ہے، میرا عمر بھی اپنا ہے. یہ غیر نہیں ہے، پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. ابو بکر غیر نہیں ہے، عمر غیر نہیں ہے، عثمان غیر نہیں ہے، طلحہ غیر نہیں ہے، زبیر غیر نہیں ہے. چونکہ میں اہل سنت کا چھوٹا سا خادم ہوں اس لیے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ وہ ہیں جب علی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کی ذات میں نقص بیان کرتے ہیں، جب فاطمہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر کی ذات میں نقص تلاش کرتے ہیں. میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، ارے جن کی شادی میں نبی نے ان کو نہیں بھلایا تو کیسے بھلا کے بیٹھا ہوا ہے؟ شادی میں اپنوں کو بلایا جاتا ہے بھائی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ. یا رسول اللہ پھر فرمایا عثمان کو بلاؤ. یا رسول اللہ پھر فرمایا جنہاں دی شادی علی نو ہی بلاؤ. علی کو بھی بلا لیں. علی بھی آگے، طلحہ بھی آگے، زبیر بھی آگے. اب کیا ہوا؟ اگلی بات سنیں. میرے پاک نبی نے صحابہ کو بلایا، صحابہ آگئے. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھ گئے. حضور نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد اگلی بات میرے نبی نے کہی انی اشہدکم. فرمایا ابو بکر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. اے یاری ہے پائی جی. ہاں جی کدے دماغ خراب ہی نہ ہوئے نشے تے بندے دی ماتی نہ ماری جائے. نہیں جی ابو بکر کون ہوتے، عمر کون ہوتے؟ میں کہ نبی کے یار ہوتے ہیں ابو بکر عمر.
ابو بکر عمر کون ہوتے ہیں؟ تجھے کس نے بتایا کہ ابو بکر اور عمر کا کوئی تعلق نہیں؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، ابو بکر وہ ہے جس نے ساری زندگی نوکری کی در مصطفیٰ کی، عمر وہ ہے جس نے ساری زندگی نوکری کی در مصطفیٰ کی، ابو بکر وہ ہے جس نے ساری زندگی مودت کی مولا علی سے، عمر وہ ہے جس نے ساری زندگی مودت کی مولا علی سے، ابو بکر وہ ہے جس نے ساری زندگی در زہرا کی گدائی کی، عمر وہ جس نے ساری زندگی در زہرا کی گدائی کی، در حسنین کی گدائی کی۔ میں نے کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ابو بکر عمر کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، ابو بکر عمر او نے جنہیں ساری زندگی نبی نبی بھی کرتے رہے، علی علی بھی کرتے رہے۔ دیکھیں میرے نبی نے کہا اشہدکم، سامنے کون تھے؟ صدیق پاک، عمر پاک، عثمان پاک۔ یا اللہ جڑا بولے اندے ظاہر تے باطن نو پاک کر۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہیں گواہ بناتا ہوں، عمر تمہیں گواہ بناتا ہوں، عثمان تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اور اگلی گل سنو، ایڈا وڈا کام کرنا سی میرے نبی نے تے ایویں تے نہیں سی کرنا، یاروں کو تو بلانا تھا نا، یاروں کو بلانا تھا۔ کہا سنو سب کو گواہ بناتا ہوں۔ آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا انی قد زوجتو فاطمہ من علی۔ میرے نبی نے کہا صحابہ سن لو، تمہیں گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، قد زوجتو فاطمہ من علی، فرمایا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آسمان پہ علی و فاطمہ کا نکاح خدا نے کر دیا، زمین پہ مصطفیٰ نے کر دیا۔ شادی کی تقریب میں سرکار صحابہ کو بلا کے گواہ بنا کے، کوئی تے گل ہے نا۔ اور اگلی گل سنو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد فاطمہ کے گھر آئے، سرکار نے دیکھا سیدہ کائنات آٹا پیس رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ روایت بھی میں عرض کر دوں، ام ایمن کہتی ہیں گرمی کے دن، رمضان کا مہینہ، اب تو ماشاءاللہ بالکل پکھے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، کہتی ہیں سخت گرمی تھی، سخت گرمی۔ میں نے دیکھا بڑی حیران ہوئی، تعجب ہوا کہ فاطمہ پاک آپ تو آرام کر رہی ہیں اور چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، آپ کہتی ہیں میں ادھر سے ہی واپس لوٹ آئی، نبی پاک کی بارگاہ میں آئی اور نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے اس پہ کوئی روشنی ڈالیں۔ میرے نبی نے فرمایا ام ایمن تینوں پتہ نہیں بیٹی کندی ہے، ام ایمن تمہیں پتہ نہیں بیٹی کس کی ہے۔ آقا پھر فرمایا میری لخت جگر کام کرتے کرتے تھک گئی، رب آکھیا فاطمہ تو آرام کر، اور چکی بھی چل دی رہے گی تے جھولا بھی جھلایا جائے گا۔ فرمایا آرام کر فاطمہ، یا رسول اللہ پھر فرمایا رب نے سیدہ فاطمہ پر سکینہ نازل کر دی، اور سکینہ نازل کر کے ملائکہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ سیدہ کی چکی بھی چلاتے رہو، جھولا بھی جھلاتے رہو۔ ارے جن کے گھر کے کام کرنے کے لیے رب کے ملائکہ آتے ہیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سیدہ کے گھر گیا، سیدہ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس رہی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے نبی کی بیٹی اگر سرکار چاہتے تو 3 ٹائم کھانا جنت سے آتا، سرکار نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا زمانے کی کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے نبی کی بیٹی تو بڑی آسانی میں رہی، نبی کی بیٹی تو بڑی آسانی میں رہی، کام ہی کوئی نہیں کیا۔ فرمایا کوئی نہ کہہ سکے
کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا نا باتیں کرنے والے تو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کی پتا ہوندہ ہے اگے کی ہوندہ ہے تو پیچھے کی ہوندہ ہے، ان کو بس باتیں ہی آتی ہیں، باقی کچھ نہیں آتا۔ اللہ کے بندے، ایک بندہ کام کر رہا ہے، کوئی اپریشیٹ بندے نو کرنا چاہیے، انہوں کہی دا یار بہت اچھے یار اور کوشش کر، نہیں لات کھچنی ہے پیچھے آ، نہیں جی یہ ایسے پڑھتا ہے تو ایسے کیوں پڑھتا ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہ تو بڑا وڈا کاری ہے، تو آگے پڑھ لے، یہ بھی بڑی وڈی بیماری ہے۔ اگر قاری صاحب ہوں اچھا پڑھنے والے، کہتے ہیں دیر زیادہ لگاتے ہیں، قاری صاحب جلدی کریں، جلدی بڑا پڑھتے ہیں، غلطی بڑی کر جاتے ہیں، کوئی لفظ چھوٹ جائے قاری صاحب لفظ ہی چھوڑ جاتے ہیں، دسو یعنی راضی کسے کام میں نہیں رہنا، بالکل کسے کام میں نہیں رہنا۔ اے میری گل ذہن رکھ لو، جیڑا بندہ کسے دا دل دکھاندا ہے وہ پاویں کچھ نہ بھی آکھے رب تے ہے نا، جیڑا بندہ کسے دے بارے غلط رائے دل وچ رکھدا ہے، میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے آکھن لگا نمازاں تیریاں منہ تے ماری جان گیا اگر مخلوق خدا نہ تو کم ٹھیک نہ کیتا تھا۔ جننے مرضی سجدے کر، متھے تے تو جننے مرضی نشان پا، روزے جننے مرضی رکھ، جنہ مرضی تو حافظ کاری ملا ہوئے، ایک گل یاد رکھ، مخلوق خدا وچوں ایک بندہ بھی تیرے نال ناراض ہویا تے عبادت تیری کسے کام دی نہیں ہونی، یاد رکھ۔ اوے کمیاں کتائیاں اللہ دی بارگاہ چ پھر بھی معاف ہو جان گیاں، جندا دل دکھایا ہی معاف نہیں ہونا۔ اور اگلی گل یہ بھی یاد رکھ، امام مسجد لوارث نہیں ہوندا، ایک واری کمرے چ بیٹھ کے تیرے خلاف گل کرے نا تیرا ککھ نہیں رہنا، بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ اور میں منبر تے بیٹھ کے کہنے لگا جڑے جڑے مخلوق خدا دے بارے نے بری رائے رکھتے نے وہ ایتھے بھی برباد ہوندے نے، قبر وچ چھتر پیندے نے، تے جڑے مخلوق خدا نال پیار کردے نے ایتھے بھی آباد ہوندے نے، اوتھے بھی آباد ہوندے نے۔ بندے والی کوئی گل ہی کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے جی۔ میرے پاک نبی نے دیکھا، سرکار نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور نے رونا شروع کر دی۔ میرے نبی نے دیکھا نا فاطمہ پاک کو کام کرتے ہوئے، سرکار رونے لگ گئے اور رو کے میرے نبی قریب ہے، وقال حضور نے کہا یا فاطمہ تو اصبری، میری بیٹی صبر کر، اے میری بیٹی فاطمہ تو صبر کر، صبر کر۔ فرمایا دنیا کی تکلیفیں اور تلخیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ آخرت میں تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، پیارے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگلی بات بھی سن لیں بڑے توجہ کے ساتھ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ بات سناؤں جس میں آپ کو بھی مزہ آئے اور مجھے بھی مزہ آئے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہوندہ کہ ہر گال تے شور ہوئے تے پھر بدن سمجھ آوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن ہو گئے، سرکار نے کھایا پیا کچھ نہیں، حضور اپنی ازواج کے پاس گئے، ادھر میری طرف دھیان دینا، آج ہم تین ٹائم کہا کہ نا ڈکار دے کے پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں، اور میرے نبی کا طریقہ دیکھیں، سرکار کی بارگاہ میں جبریل کو اللہ نے بھیجا، کہا جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے محبوب اگر تو کہہ دے تو یہ جو پہاڑ ہیں سونے کے بن جائیں، اور جہاں جا محبوب تو جائے پہاڑ بھی تیرے ساتھ جائیں۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میں پسند کرتا ہوں ایک دن میں بھوکا رہوں ایک دن کھانا کھاؤں۔ حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا میرے پاک نبی۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں، فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک کھجور بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اب میرے پاک نبی نے کیا کیا، رسول اللہ علیہ السلام وہاں سے سیدھا، چونکہ سیدہ کا گھر بھی ساتھ تھا، سیدھا وہاں پہ آئے چلے اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں آ گئے، اور میرے نبی نے جملے ارشاد کہے، فرمائے یا بنیہ حل عندکی شیئن، میرے نبی نے کہا اے میری پیاری بیٹی، یہ جو یا بنیہ ہے نا، یا بنیہ عربی کا لفظ ہے،
ہم محبت میں اپنے بیٹے کو بچہ کہہ دیتے ہیں، بیٹی کو بچی کہتے ہیں، تے جنہوں بہت آگے پیار آکھی ہیں انہوں کہنے ہیں اے آ میرا بچڑا، اور سریکی میں کہتے ہیں آ میڈا بچڑا۔ یہ پیار کا لفظ ہے محبت کا، آ میڈا بچڑا، آ میڈی بچڑی، یہ پیار کا لفظ ہے۔ تو اسی پیار کے لفظ کو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یا بنیا، او میری پیاری بچی، یا بنیا حل عندکی شیئن آکلہ فانی جائعن۔ میرے نبی نے کہا فاطمہ تیرے بابا جان بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اب سنیے فاطمہ پاک کا جواب، آپ نے کہا فقالت لا واللہ، آپ نے کہا ابا جان اللہ دی قسم کچھ بھی نہیں ہے کھان واسطے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ٹھیک ہے، ساڑھے پیٹ تے پتھر آوے تے بنیا جاوے نا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے کئی کے دن گھر میں کھانا نہیں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو فقر کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ایک دن کھانا پسند کرتے ہیں، دوسرے دن نہ کھانا پسند کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اینا مال دیتا ہے، انی دولت دیتی ہے، بڑی دولت ہے، مکدی نہیں، بچیاں دے بچے بھی کھا جان پھر بھی نہیں مکدی۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یا جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت کیا کریں اللہ کے بندے۔ رمضان شریف آج میں خود دیکھوں گا کہ کتنا آپ نے محبت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے گھر میں آئے اور کہا کچھ ہے؟ عرض کی ابا جان کچھ نہیں ہے۔ فلما خرج من عندها رسول اللہ، میرے نبی علیہ السلام سیدہ کے گھر سے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہی نا ایک پڑوسن تھی، اس نے تھوڑی دیر کے بعد سیدہ کائنات کی بارگاہ میں 2 روٹیاں اور 1 بوٹی خدمت میں پیش کی کہ یہ تحفہ قبول کر لے۔ سیدہ پاک نے وہ روٹیاں لیں اور اس پہ کپڑا ڈالا اور دل ہی دل میں کہا یہ کھانا نہ تو میں علی کو دوں گی، نہ میں حسن کو دوں گی، نہ حسین کو دوں گی، نہ خود کھاؤں گی، بلکہ پہلے اپنے ابا جان کو کھلاؤں گی۔ یہ بیٹی کا پیار ہے۔ وہ ایک ہمارے اہل سنت کے عالم میں بات بڑی خوبصورت کی تھی کہ جو بیٹیاں نا، بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہیں، بیٹی کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا کریں، بیٹی کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا کریں، بیٹی کے آنے پہ منہ نہ سجایا کریں۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو بیٹی دی ہے، میں نے کہا یا کوئی مٹھائی شٹائی، کہا جی کھلا دیں گے۔ میں نے کہا بالکل جیسے بیٹی کی آمد پہ سرعام بانٹتے ہیں نا، ویسے مٹھائی بانٹ کے بتا لوگوں اللہ نے مجھ پہ کرم دیا، میرے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں ان سے محبت کریں، بلکہ وہ اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیٹا آپ کی گود میں بیٹھا ہے نا، بے گود میں بیٹی آ جائے، بیٹے کو سیٹ پہ کر لیں، بیٹی کو بٹھا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کا جب انتقال ہوتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں جائیداد کو بانٹنے کے چکر میں، بیٹی ہوتی ہے 4 پائی کی وارث۔ جب کوئی نہیں ہوتا پوچھنے والا، اس وقت اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو وہ تیری اور میری پیاری بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا کبھی دل نہ دکھایا کریں، بیٹی کے دل سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدہ کائنات کہتی ہیں میں نے کھانا دیکھا نا، میں نے کہا میں بھی نہیں کھاؤں گی، علی کو نہیں دوں گی، حسن کو بھی، حسین کو بھی، پہلے اپنے ابا حضور کو کھلاؤں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں فَبَعَثَتْ حَسَنًا او حُسَيْنًا، راوی کہتے ہیں حسن پاک یا حسین پاک کو حضرت سیدہ کائنات نے بھیجا الی رسول اللہ، حضور کی طرف، فرمایا جاؤ ابا حضور کو بلا کے آؤ۔ وہ گئے اور نانا جان کو لے کر آ گئے، فَرَجَا اِلَيْهَا، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ جب گھر میں آئے تو میرے نبی نے دیکھا فاطمہ الزہرا کو، خوش ہو گئے۔ حضرت سیدہ نے کہا فَقَالَتْ لَهُ
قد ات اللہ بشیء، اے میرے ابا جان اللہ نے مجھے ایک تحفہ عطا کیا ہے، مجھے ایک تحفہ عطا کیا۔ اور اگلی بات، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابھی میرے پاک نبی کی بارگاہ میں وہ کھانا رکھا نہیں، پہلے لے کر آئیں تو یہ جملے ارشاد کہے فرمائے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ، حضرت سیدہ کائنات کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت سیدہ کہتی ہیں میں نے اللہ کی حمد بھی بیان کی، محمد کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّ، حضرت سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ میں نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں کھانا رکھا گیا میرے پاک نبی نے کہا حامد اللہ، نبی پاک نے بھی حمد بیان کی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں اور اسے بڑے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر کوئی کھانا سامنے رکھ کے بسم اللہ ہی پڑھ دے، لوگاں تو بسم اللہ تھی بڑی تنگی ہوندی ہے، جی بسم اللہ پڑھ دی، کھانے پوری فاتحہ پڑھ دی۔ میں کہ ویکھ ذرا مصطفیٰ نے بھی اللہ دی حمد پڑھی ہے تے فاطمہ نے بھی اللہ دی حمد پڑھی ہے۔ کھانا تھا سامنے، سیدہ کائنات نے اللہ کی پہلے حمد بیان کی، ظاہر سیدہ فاطمہ کی حمد قرآن ہی ہوگا نا، اس کے علاوہ کوئی قصے کہانی تو نہیں ہو سکتا۔ سیدہ کائنات نے حمد بیان کی، کھانا تھا سامنے، نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، کھانا تھا سامنے، میرے نبی نے اللہ کی حمد بیان کی، کھانا تھا سامنے۔ گویا مصطفیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتایا، فرمایا لوگوں کھانا اگر سامنے ہو تو اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، نبی کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جو ایسا کام کرتا ہے خدا بھی خوش ہو جاتا ہے، پیارے مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں کھانا سیدہ کائنات نے رکھا۔ اب اگلی بات سنیں جلدی جلدی۔ نبی پاک نے دیکھا اور نبی پاک نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا من این لک ہاذا یا بنیہ، فرمایا میری بیٹی اے تے دس اے جڑا کھانا ہے اے آیا کتھوں ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک جانتے نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا، جو پوچھے اسے علم نہیں ہوتا، حضور جانتے تھے۔ اگر یہ بات کرنی ہے تو پھر رب کیوں پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ ڈنڈا ہے، تو نقل کفر نہ باشد کیا کہیں گے پھر رب کے بارے میں؟ رب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں فاطمہ پوچھتا ہوں تو بتاتی جا تاکہ یہ پوری روایت بن کے میرے غلاموں تک پہنچ جائے۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی ابا جان ہوا من عند اللہ، یہ کھانا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے کھانا آیا۔ آگے آیت پڑھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کھانا دیکھ کے، سیدہ کی بات سن کے، اور میرے نبی نے حضرت سیدہ فاطمہ کو داد دی۔ وہ داد کیا تھی؟ میرے نبی نے کہا الحمدللہ الذی جعلک شبیہۃ بسیدۃ بنی اسرائیل، میرے نبی نے کہا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس رب نے میری فاطمہ کو حضرت مریم کی تشبیہ بنا دیا۔ حضرت مریم سے جب پوچھا گیا تھا یہ پھل کہاں سے آتا ہے، انہوں نے کہا تھا عند اللہ، یہ پھل اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ تو حضرات محترم میرے پاک نبی کا یہ محبت کا انداز ہے۔ اگلی بات سنیں جلدی جلدی۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بڑے خوبصورت جملے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لکھے۔ آپ نے حدیث یہ کئی مرتبہ سنی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ کہتی ہیں میں نے سیدہ زہرا کو دیکھا ہے، زہرا یوں چلتی تھی جیسے سرکار چلتے ہیں۔ پیار سے فرما لیں سبحان اللہ۔ آپ
آپ کہتی ہیں میں نے زہرا کو دیکھا ہے، زہرا یوں بولتی تھی جیسے آقا بولتے ہیں. میں نے زہرا کو دیکھا ہے، زہرا یوں بیٹھتی تھی جیسے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں. زہرا یوں گفتگو فرماتی تھی جیسے مصطفیٰ فرماتے ہیں. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں مثل پیغمبر، مثل پیغمبر، پیغمبر کی مثل. کسی نے بھائی فتوہ لگانا ہو، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، میرے تو کوئی فتوہ نہ لاوے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مثل پیغمبر ہما اتوار او. کہتے ہیں لوگوں زہرا کا کسی کو کیا پتا، چال بھی مصطفیٰ والی تھی، ڈھال بھی محمد والی تھی. اور اگلا مصرع سنیں، فرمایا نطق او، گفتار او، رفتار او. علامہ اقبال کہتے ہیں لوگوں کسی کو کیا پتا سیدہ کائنات کی عظمت کا، سیدہ کائنات کی بولی بھی مصطفیٰ والی تھی، سیدہ کی رفتار بھی مصطفیٰ والی تھی، گفتار بھی محمد عربی والی تھی. اور اگلے جملے بڑے خوبصورت ہیں. آپ کہتے ہیں مزرع تسلیم راہ حاصل بطول. کہتے ہیں تسلیم و رضا کی کھیتی کی پیداوار کو فاطمہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں مادر راہ اسوہ کامل بطول. کہتے ہیں قیامت تک ماؤں کے لیے مکمل اسوہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. قیامت تک جس ماں کو جو روشنی ملی ہے وہ سیدہ کے در سے ملی ہے. اور اگلے جملے سنے مزہ آئے گا آپ کو. کہتے ہیں بطول باش، اے کائنات کی عورت تو بطول کیوں نہیں بنتی؟ بطول کا مطلب یہ ہے، بطول ایک ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہی. مطلب یہ ہے اے کائنات کی خاتون بطول کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتی؟ اے کائنات کی عورت تو بطول کیوں نہیں بنتی؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کائنات کی عورت بطول بن. بطول کیوں؟ کہتے ہیں بطول نے عبادت کی تو کمال کر دیا، روزے رکھے تو کمال کر دیا، صدقہ و خیرات کیا تو کمال کر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں اے کائنات کی عورت تو بطول کیوں نہیں بنتی؟ تو بطول بن جا. زہرا پاک نے نماز پڑھی تو بھی نماز پڑھ، زہرا پاک نے روزے رکھے تو بھی روزے رکھ، زہرا پاک نے سخاوت کی تو بھی سخاوت کر، زہرا پاک نے صدقہ و خیرات کیا تو بھی صدقہ و خیرات کر. زہرا پاک شرم و حیا کی پیکر تھی تو بھی شرم و حیا کی پیکر بن جا. یہ کام کرنا تیرا کام ہے، رنگ لانا تجھے رب کائنات کا کام ہے. کہتے ہیں بطول بن جا. اب اگلا مصرع سنیں اور لطف لیں. کہتے ہیں کہ در آغوش شبیر بگیری. کہتے ہیں بطول بن جا پھر دیکھ تیری گود میں بھی کوئی شبیر آئے گا. تو کم از کم بطول کے نقش قدم پہ چل. کیونکہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے نیک ہوں، ہمارے بچوں جیسا نیک کوئی نہ ہو، سب سے زیادہ نیک ہمارے بچے ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں خاتون کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کائنات کی ہر خاتون کو. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر اے کائنات کی خاتون اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں کوئی حسین کا نوکر آئے پھر زہرا کے نقش قدم پہ چل. نقش قدم پہ چلنا تیرا کام ہے، حسین کا نوکر عطا کرنا رب کائنات کا کام ہے. اب ظاہر شبیر تو صرف ایک ہی ہے، حسین تو صرف ایک ہی ہے، لیکن جو بھی اب آئے گا وہ حسین کا نوکر بن کے آئے گا. ذرا محبت سے فرما لیں سبحان اللہ. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جہنم کا پل ایسا ہے کہ جس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا.
جہنم کے پل سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا. اب کوئی بندہ بجلی کی طرح تیز گزرے گا، کوئی بندہ جانور کے دوڑنے کی طرح تیز گزرے گا، کوئی پرندے کی رفتار میں گزرے گا، کوئی انسان کے بھاگنے کی رفتار میں گزرے گا، کوئی آرام آرام سے گزرے گا، کوئی کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی گرے گا، اور کوئی اللہ معاف کرے کٹ کے نیچے آگ میں جائے گا. تو وہاں سے گزرنا پڑے گا. جب یہ آیہ کریمہ آئی تو میرے پاک نبی اپنی امت کے بارے میں رونے لگ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا تو دیکھا نہ گیا، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جب کہیں سے نہیں بنتی پھر فاطمہ کے در سے بنتی ہے. جب کہیں سے نہیں بنتی پھر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بنتی ہے. سلمان فارسی کو بھیجا، حضرت سلمان فارسی گئے اور سارا یہ واقعہ سنایا. سیدہ کائنات وہاں سے چلی. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کی یہ لخت جگر ہے، چادر پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کلیجہ باہر آنے کو تھا. میں نے کہا کافروں کی بیٹیاں تو اتنی آسانی میں رہیں اور محمد کی بیٹی کی چادر پہ پیوند. سیدہ کائنات نبی کی بارگاہ میں آ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہیں ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی مجھے امت کے غم نے رلا دیا، امت کے غم نے رلا دیا. امتی کچھ خیال کیا کر، یہ چہرہ تو نے نبی کو دکھانا ہے، اور یہ چہرہ نبی کو دکھانا ہے تو پھر گناہوں سے باز رہنا پڑے گا، غیبت سے باز رہنا پڑے گا، چغل خوری سے باز رہنا پڑے گا، منافقت سے باز رہنا پڑے گا. یہ چہرہ نبی کو تب دکھائے گا جب ان چیزوں سے پاک ہوگا. تو نبی پاک کہتے ہیں مجھے امت کے غم نے رلا دیا، مجھے پریشان کر دیا. سیدہ کائنات نے کہا ابا جان ہون تواڈی بیٹی آ گئی ہے، ہون ٹینشن دی کوئی ضرورت نہیں. سیدہ کائنات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو بکر میرے ابا جان پریشان ہیں اپنی امت کے بارے میں، کیا تم اس امت کے بوڑھوں کو اپنے ذمے لیتے ہو یعنی یہ تواڈے کھاتے؟ یہ جڑی سوکھی بولی ہے نا بڑی سمجھ آتی ہے. ابو بکر امت کے بوڑھے سارے تمہارے کھاتے میں. چلو اور کوئی بندہ نہ بولے، کم از کم بزرگ تے سبحان اللہ بولو نا. ابو بکر بوڑھے سارے تمہارے کھاتے میں. کہا سیدہ بالکل ٹھیک ہے، سارے کے سارے بوڑھے میرے کھاتے میں. اے علی جتنے نوجوان ہیں وہ سارے تمہارے کھاتے میں. کہا فاطمہ ٹھیک ہے. اے حسنین بچے جتنے ہیں وہ سارے تمہارے کھاتے میں. انہوں نے کہا اماں جان ٹھیک ہے. کہا یا رسول اللہ کائنات کی عورتیں ساری میرے کھاتے میں. مجھے یہ بتائیں بوڑھے بھی گئے، جوان بھی گئے، بچے بھی گئے، عورتیں بھی گئی. اے ابو بکر بوڑھے سارے تمہارے حصے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. علی جوان سارے تمہارے حصے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حسنین بچے سارے تمہارے حصے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فاطمہ پاک نے کہا ساری عورتیں کائنات کی میرے حصے میں. میرے آقا خوش ہو گئے. اب اگلے جملے سنیں اس پر مزہ لیں، سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے. میرے آقا خوش ہو گئے. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر یا اللہ خیریت ہے، فرمایا جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں شہزادی آ گئی ہے مصطفیٰ کریم کی، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہہ دے اے پیارے محبوب کل لے فاطمہ لا تحزن فإنی افعل بے امتی کا ما تحب. فاطمہ میرے محبوب سے کہہ دے، پیارے محبوب اپنی بیٹی سے کہہ دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اے فاطمہ جیسے جیسے تو راضی ہوگی رب ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا. فرمایا فاطمہ جیسے تو راضی ہوگی. اس پر آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. اور بڑیاں گلہ آج کرنیاں نے آپ دے نال میں تے تیان نال بیٹھے رہنا، اٹھنا کسی نے نہیں. ویسے کسی نے کوئی عذر ہوئے تو اٹھ کے کھلو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت سیدہ کائنات کے وصال کا وقت قریب ہے.
مولا علی کو بلایا. اے گل سنو، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہے. مولا علی کو کہا اے علی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ جس شہزادی کے لیے قیامت میں سارے نگاہیں جھکا لیں وہ شہزادی علی کو کہے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کوئی سوچ سکتا ہے مولا علی کا مقام؟ کمی تو نہیں رہے گی؟ کہا نہیں. آپ نے کہا علی وصیت ہے، فلاں جگہ پر ایک ورق رکھا ہے، جب میرا وصال ہو جائے اسے اٹھانا اور اٹھا کے میرے کفن میں رکھ دینا. یار کی نہیں کیتا میرے نبی تے نبی پاک دی شہزادی نے ساڑھے واسطے کی نہیں کیتا. فرمایا علی وہ ورق وہ کاغذ اٹھانا اور میرے کفن میں رکھ دینا. مولا علی نے کہا فاطمہ اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا علی بس اس بات کو چھوڑ دو. کہا نہیں تجھے نبی کا واسطہ فاطمہ، بتا دو لکھا کیا ہے. کہا علی اس میں ایک راز کی بات ہے، چلو ابا حضور کا واسطہ دیا ہے تو بتا ہی دیتی ہوں. فرمایا علی جب تیرا اور میرا نکاح ہوا اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو کہا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیں آپ کی بیٹی کس طرح راضی ہوگی. علی اس کے نکاح میں ہے. میرے نبی نے فاطمہ سے کہا اے بیٹی تو راضی ہے؟ کہا ابا حضور راضی ہوں. میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل پھر آ گئے. یا پیارے محبوب اللہ فرماتا ہے اے پیارے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیں جنت اور جنت کی ساری نعمتیں فاطمہ کا حق مہر کر دیا. سیدہ نے کہا ابا حضور علی تو منظور ہے پر یہ حق مہر منظور نہیں ہے. حضرت جبریل پھر چلے گئے. رب نے فرمایا اے پیارے محبوب تو بتا پھر چاہتا کیا ہے؟ میرے نبی نے سیدہ سے کہا فاطمہ تو چاہتی کیا ہے؟ عرض کی ابا جان میں چاہتی یہ ہوں جس امت کے لیے آپ بھی روتے رہے میں بھی روتی رہی، میں چاہتی یہ ہوں اللہ محمد عربی کی امت کو میرے حق مہر میں بخش کے جنتی کر دے. میں چاہتی یہ ہوں یا اللہ میرے حق مہر میں محمد عربی کی امت کو بخش دے. اب آخری جملے عرض کرنے لگا ہوں. یہ جملے عرض کرنے تھے جبریل آ گئے ایک کاغذ لے کر حضور کی بارگاہ میں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ فاطمہ مولا علی سے کہتے ہیں جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا جعلتو شفاعت امت محمد صداق فاطمہ. فرمایا پیارے محبوب اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دے فاطمہ تیری دعا کو قبول کر لیا، جا تیرے حق مہر میں محمد کی امت کو بخش کے جنتی کر دیا. اے فاطمہ تیرے حق مہر میں امت مصطفیٰ کو بخش دیا ہے. اتنے انعام اس امت کو ملے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدہ کائنات نے کہا علی میں چاہتی یہ ہوں وہ والا ورق، یہ وہی ورق ہے، اس کو میرے کفن میں رکھ دیں تاکہ جب میں حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں آؤں گی تو اللہ کی بارگاہ میں کہوں گی مالک اپنا وعدہ پورا کر تو میرے ابا حضور دے غلامہ نو بخش چھڑ. حضرت سیدہ کائنات کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی جمعہ پر عرض کروں گا.